بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد کے لیے، اور خصوصاً جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس کو تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے. تقریباً 20-22 سے قریب مومنین پارا چنار میں شہید ہوئے ہیں. اسی طرح سے اس وقت بڑے خطرناک حالات ہیں، اور مخصوصاً اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے نائجیریا کے مومنین کے لیے. اور جو نائجیریا میں مومنین کے رہبر ہیں، لیڈر ہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابراہیم زکزاکی، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے گھر پہ حملہ ہوا، اور اچھے خاصے مومنین کی صحیح تعداد ظاہر جو میڈیا میں ہے الگ الگ ہے، 20-22 کے قریب شہید ہوئے ہیں. ان کے لیے، سب کے لیے، اور خصوصاً سید اسد رضا ابن سید معظم حسین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محمد وآل محمد صلوات. اس سے پہلے گفتگو کا آغاز ہو، دونوں علماء حضرات کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود تھا، اور بلا شک تفصیل سے ہر موضوع پر گفتگو اس اعتبار سے ممکن نہیں تھی کہ وقت مختصر تھا، کیونکہ یہ ایام ایک جانب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ہیں، اور پھر ان کے دوسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے دوسرے امام یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اور پھر ان کے 8ویں امام اور امت مسلمہ کے 8ویں امام یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت. تو پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ یہ جو ہم نے بار بار تقریباً 3 دن لگاتار کہا اور آج بھی کہا کہ دوسرے خلیفہ اور دوسرے امام امت مسلمہ کے 8ویں خلیفہ اور 8ویں امام، عام طور پر اس طرح سے نہیں کہا جاتا، اور کیونکہ نہیں کہا جاتا اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. اگر سوال کیا جائے مذاہب اسلامی سے کہ خود اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلفاء کی تعداد کیا بیان کی، وہ کہ آج جو ہمارے مذاہب اسلامی یا غیر شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں خلفاء 4 ہیں، جبکہ ہم توجہ دلا چکے ہیں خلفاء راشدین 4 نہیں بلکہ ان کے حساب سے بھی 5 ہیں.
آیا آپ کی زبان مطہر سے 4 کا فگر بیان ہوا یا 5 کا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہ 4 کا نہ 5 کا بلکہ 12 کا۔ نہ 4 کا نہ 5 کا، صحیح بخاری میں بھی 12 بیان ہوئے، صحیح مسلم میں بھی 12 بیان ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی جتنی کتب روائی اہل سنت ہیں ان سب میں اشرف الانبیاء کے خلفاء اور ائمہ اور وہ حضرات کے جو ان کے بعد حاکم ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، ان کی تعداد 12 بیان ہوگی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تاریخ میں جو کچھ ہوا اہل بیت پر ظلم، ان کے القاب کو مصادرہ کیا گیا یعنی ضبط کر لیا گیا، تو پھر ہمیں ان القاب کو مشہور کرنا ہے۔ لفظ خلیفہ گو کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، خلیفہ تو ہو بلا فصل، یعنی بغیر کسی فاصلے کے، چاہے وہ فاصلہ فریکشن آف سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، بغیر کسی فاصلے کے آپ کے بعد ذات مطہر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خلیفہ تھے۔ لہذا ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی لفظ خلیفہ کو ترک کر چکی ہے، کہتے ہیں مولا امیر المومنین کو، لیکن جب کہا جاتا ہے خلیفہ تو عام طور پر ذہن تیار نہیں۔ تو اس ذہن توجہ رہے کہ آپ یعنی ائمہ اثنا عشر علیہم الصلوۃ والسلام امام بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور یہ دونوں معنی ابھر کے آئیں گے اگر نسبت دیکھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور امت سے۔ اس طرح سے اگر تصور کریں کہ پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر کو تصور کریں، پھر ان کے بعد ائمہ کو تصور کریں، اور پھر ان کے بعد امت کو تصور کریں، تو خود بخود یہ مفہوم دونوں ابھر کے آ جائیں گے کہ آپ بیک وقت امام بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ یاد رکھیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ہمارے خلیفہ نہیں ہیں۔ خلیفہ یعنی سکسیسر، جانشین، بس آپ خلیفہ ہیں اشرف الانبیاء کے، ان کے بعد ہیں اور امت سے آگے ہیں، لہذا امام ہیں۔ ہمارے وہ خلیفہ نہیں ہیں، وہ خلیفہ تو رسول ہے۔ امام ہمارے ہیں لیکن امام رسول اللہ کے نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، رسول اللہ خود ان کے امام ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ وہ ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، البتہ عالم اسلام میں بعد میں جس طرح سے قیصر و کسریٰ و فرعون ٹائٹل تھے حاکموں کے، مصر کا حاکم کیا کہلائے گا؟ نام کچھ بھی ہو، فرعون۔ ایران کے سابقہ حاکم کوئی بھی حاکم ہو، کیا کہلائے گا؟ کسریٰ۔ روم کے قیصر کہلاتے تھے، البتہ یہ معرب سے مراد عربی میں ہو گیا، ورنہ سیزر تھے وہ لوگ۔ بالکل اسی طرح سے ایک نیا لفظ ایک نئے مفہوم کے ساتھ استعمال ہوا خلیفہ۔ اصل معنی خلیفہ کی ہے جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جانشین جو ہے بالآخر ایسی ذات ہو کہ ان میں شباہت ہو، لیکن اسلام میں کتنا تنزل آیا کہ فاسق و فاجر و زانی و شرابی، بندر اور کتوں سے کھیلنے والے کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کراچی یونیورسٹی میں، اس سے کافی اب جگہ ہم نے بیان کیا کہ علماء بھی موجود تھے، پروفیسر بھی موجود تھے، تو خود ہم نے کہا کہ یزید فاسق فاجر زانی شرابی بندروں کتوں سے کھیلنے والا فرد تھا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔
بس آپ پروفیسر حضرات اور علماء بھی اگر اتنا ہی صرف جانتے ہیں اور اس کے آگے نہیں سوچتے تو وہ تو عام آدمی بھی نہیں سوچتا. آپ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اس سے زیادہ سوچنا چاہیے. تو اب تک ہمیں یاد ہے اکثر لوگ جو ہیں بالکل اس طرح سے الرٹ ہو کے دیکھنے لگے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اور بھی ہمارے دیگر مذاہب اسلامی کے بھی علماء تھے. میں نے کہا کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی کو لایا کون تھا. یہ تو تھا ایسا, لیکن اس کو لایا کون تھا؟ یہ کون لایا تھا؟ اس کو جاننے کے بعد آیا اس زمانے کی چین کی حکومت لائی تھی, اس زمانے کے روم والے لائے تھے, کون لایا تھا؟ کس نے لوگوں کا ایمان خریدا تھا, بیت المال مسلمین کو برباد کیا تھا, کس نے لوگوں کو ڈرایا تھا, دھمکایا تھا, کون تھا بالآخر وہ؟ جو پہلے خود اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے اور بعد میں اپنے فاسق و فاجر اور زانی و شرابی بیٹے کو جو ہے خلیفہ کہتا ہے اور کہلوانے کے لیے زمین کو ہموار کرتا ہے. تو وہاں پر تو ظاہر اتنی گفتگو کی اور جواب اس کا واضح ہے, کون تھا وہ؟ اس کا باپ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اب بہت بڑی تعداد, جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ مفتی یو اے ای کے شیخ قبیسی وہ کھل کے کہتے ہیں کہ تمام عالم اسلام میں فتنے معاویہ نے کیے ہیں. اور یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ بالآخر جو ہم لوگوں نے صدیوں ریزسٹنس کیا اور حق کو بیان کیا, تدریجاً ہر سال ہر صدی میں کچھ نہ کچھ اس کی بہاریں نظر آتی ہیں اور نظریات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہی کے غالب ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. تو ہمارے برادران اہل سنت کہ قطعاً ان کا احترام ضروری ہے, ہمارے بھائی ہیں اور قطعاً مسلمان ہیں, اور ہمارا مذہب اور مکتب ان کے احترام کا حکم دیتا ہے. ان کی جان, مال, عزت, آبرو کو نقصان پہنچانا قطعاً حرام ہے. اگر وہ مر جائیں تو ان کا غسل و کفن و دفن واجب ہے بالکل, اور اس کا سوال ہوگا ہر مسلمان سے. تو یہ تمام احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے علماء کے لیے, وہ یہی روایت ہے یا وہ یہ روایات ہیں کہ صحیح بخاری میں گو کہ ایک ہے, لیکن صحیح مسلم میں 9 ہیں تقریباً, جس میں 12 خلیفہ, 12 رجل, 12 امیر کا ذکر ہے. باقی کتابیں اور باقی کتابوں کا مرحلہ قطعاً بعد میں آتا ہے, کیونکہ وہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کتاب سے دکھائیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے, سوائے ستہ سے دکھائیں. اب اگر سنن ابن ماجہ سے دکھاتے ہیں فرض کریں تو کہتے ہیں کہ نا یہ تو نہیں مانتے, اب صحیحین سے دکھائیں. فرض کریں مسلم سے دکھا دیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے, اب بخاری سے دکھائیں. فرض کریں بخاری سے دکھا دیں تو کہتے ہیں تو رافضیوں نے ڈال دی. یہ ایک پرابلم ہے کہ یہ رافضیوں نے ڈال دی. جب نہ ماننا ہو تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ والی کیفیت ایسی ہے کہ 12 ائمہ کے موضوع میں تو سب پریشان ہیں. اب 12 ائمہ کے موضوع کو کیا کریں بالآخر؟ تو پہلے 3 خلیفہ, پھر چوتھے خلیفہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, پھر 5ویں خلیفہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, پھر 6واں معاویہ کو بنایا, 7واں یزید کو بنایا, پھر 8واں عبداللہ ابن زبیر کو بنایا, پھر ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, ادھر کریں ادھر کریں, بالآخر کریں تو کیا کریں؟ لہٰذا ہر مفسر نے ہر اپنے ذوق کے حساب سے, اپنے شوق کے حساب سے جو ہے وہ مختلف افراد کو بیان کیا. لیکن کچھ نے جرت بھی کی اور کہا, سابقہ دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی بعض نے جرت کی. مثال کے طور پہ سابقہ دور میں جناب قندوزی نے, اسی طرح سے حسکافی نے, اور بعض نے جرت کی اور کہا کہ نہ یہ جو 12 ہیں وہ یہی 12 ہیں, یعنی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. آج کے دور میں بھی ایک شخص نے جرت کر کے لکھا ہے اس کو کھل کے. اب جب ہم ان کا نام لیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کسی کا نام لیا جائے یا کسی کی بات کی تعریف کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے سیاسی اور تمام نظریات کی تائید ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے جس بات کی تائید ہو رہی ہے وہ اسی کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ غلط بھی ہو سکتا ہے. سب کی نہ تائید ہو رہی ہے نہ تردید ہو رہی ہے, خصوصاً جو پولیٹیکلی مسائل ہیں,
خالی گفتگو ہو رہی ہے ایک موضوع کی. وہ صاحب ہیں ڈاکٹر طاہر القادری. اب وہ کینیڈا میں کیا کر رہے ہیں, پاکستان میں کیا کیا, انقلاب کیوں نہیں آیا, انقلاب کیسے آ سکتا تھا, یہ وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور کتابوں میں کیا کہا, کس طرح سے پریشرائز ہو کے ان کا لب و لہجہ بدل گیا, یہ بالکل الگ موضوعات ہے, کیونکہ وہ ایک سمت میں نہیں رہتے, ہوا کے پریشر پہ چلتے ہیں. لیکن بالآخر ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ایسے ہو جائیں گے نا کوئی اچھی بات نہیں کی, ایسا نہیں. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں, لیکن اس جانب توجہ رہے کہ ایک ہی دل میں قاتل اور مقتول کو جمع کرنا بھی مناسب نہیں. یعنی ان کے لیے جو نصیحت ہو سکتی ہے کہ ایک ہی دل میں ظالم و مظلوم و قاتل و مقتول کی محبت کو جمع نہ کریں, نقصان اٹھائیں گے. اور قاتل اور مقتول کی محبت کے بعد جو مقتول کی محبت ہے اس کا فائدہ بھی بعض دفعہ نہیں ہوتا. یعنی بڑی سادی سے ان کو نصیحت کی جا سکتی ہے, لیکن انہوں نے اپنی چند کتابوں میں کھل کے اقرار کیا. مثال کے طور پر قول المعتبر فی امام المنتظر کے جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافتیں ہیں وہ دو خلافتیں, ایک خلافت سیاسی, ایک خلافت الہی. جو خلافت سیاسی ہے اس کے یہ 4 ہیں, اور جو خلافت الہی ہے کہ جہاں سے ولایت ملے گی وہ 12 ہیں, اور 12 کے وہی نام لیے کہ جو بعض اور سابقہ علماء کی طرح سے انہوں نے نام لیے کہ پہلے مولا امیر المومنین علیہ السلام, پھر امام حسن علیہ السلام, پھر امام حسین, پھر امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری اور امام زمان علیہم السلام. اب ظاہر انہوں نے امام زمان نہیں یعنی امام مہدی علیہ السلام. تو انہوں نے بہت واضح طریقے سے جرت کے ساتھ یہ بڑا بہترین کام کیا کہ ان کو خلیفہ مانا, لیکن خلیفہ سیاسی, اور ان کے لیے فرمایا یہ ہے خلیفہ الہی. اس کے اوپر ہم عام طور پر جب بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں یہ ان کا نہیں ہے, یہ پھر ایک ہم نے حاشیہ لگایا. وَإِلَّا بعض دفعہ اگر اس کو کلیئر نہ کیا جائے تو لوگ ہماری بات کو کوٹ کریں گے اور کہیں گے یہ ان کا نظریہ ہے, تو یہ ان کا نظریہ نہیں, ان کا بھائی یہاں تک تھا. تو اس کے اوپر جو ایک حاشیہ لگایا جا سکتا ہے جو عام طور پہ ہم لگاتے ہیں کہ سیاست کا زمانہ گزر چکا ہے, ان کو مانے نہیں مانے کو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تک پہنچنا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تک پہنچنا اللہ کی ولایت کے لیے عبارہ ہے. اگر دین چاہیے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کا زمانہ نہیں گزرا ہے, اس کا زمانہ آج بھی ہے. لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ ان 12 کو ماننا ضروری ہے. اگر اللہ تک پہنچا جائے, سیاست میں کسی کو مانے نہ مانے مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت بھی ہے, مسئلہ سیاسی تھا. یہ لفظ خلیفہ جو ہے عالم اسلام میں ایک نئے لفظ کے طور پہ آیا, حاکم کے طور پر. کہا جا سکتا ہے ہاں حاکم تو تھے, معاویہ بھی حاکم تھا, انکار کیا جا سکتا ہے نہ, لیکن آیا یہ حاکم من جانب اللہ ہے, اس میں ہمارا اختلاف. اب حاکم کو ایک نیا لفظ دے دیا گیا, نیا عنوان دے دیا گیا خلیفہ. اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں جو ملوک تھے, ملوک سے کیا مراد, جو بادشاہ تھے, ان کو بھی خلیفہ کہا گیا. بعد میں ساری دنیا کہنے لگی خلیفہ, مسلمانوں کا خلیفہ. بعد میں ترکی والوں کو بھی کہا جانے لگا خلیفہ. لیکن اگر سوال کیا جائے کہ ترکی کا جو بادشاہ تھا کیا یہ واقعاً وہی خلیفہ ہے کہ جو یہ 4 تھے, کہا جائے کہ نہیں. لفظ خلیفہ کا ایک نیا مفہوم آ گیا, کس عنوان سے, حاکم کے عنوان سے. تو یہ ایک خاص تقسیم بندی کی جا سکتی ہے, لیکن بلا شک اہل بیت کے بغیر نہ سابقہ زمانے میں گزر ہو سکتا تھا نہ آج کے دور. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کا زمانہ تو گزر گیا, آج ان کا کوئی بھی امر اور نہیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ حکومت کا ٹائم گزر گیا. حکومت کی جو بھی پالیسی تھی
حکومت کا جو بھی آرڈر تھا کرو یا نہ کرو والا، اب آج کے دور میں ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ حاکم تھے. لیکن آج کے دور میں بلا شک اہل بیت کی ولایت کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دین کہ جو ہمیں اہل بیت سے ملا وہ کون سا ہے، اور وہ دین جو ہمیں غیر اہل بیت سے ملا ہے وہ کون سا ہے. اور یہ ہم کہہ چکے کہ جو غیر اہل بیت سے ملا اس میں بھی حرج نہیں کوئی، یعنی ہم کافر نہیں مانتے انہیں، لیکن ہاں اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ ایسا سورس ہو کہ جو پاک اور پاکیزہ ہو. سبحان اللہ. اسلام یہاں سے بھی مل رہا ہے، یہاں سے بھی مل رہا ہے، یہاں سے بھی مل رہا ہے، لیکن اگر سوال کیا جائے ان سے ملے کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو بہتر نہیں؟ اور کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ابو ہریرہ اور کعب الاحبار اور تمیم داری سے اور عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت عائشہ سے دین لیا جائے تو انسان مسلمان ہے، اور حضرت علی سے دین لیا جائے جو نفس رسول اللہ ہے، باب مدینۃ العلم ہے، وہ کافر ہے. وہ کیسے کافر ہو گیا مسلمان جو ان سے دین لے رہا ہے؟ جو ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے اور حنبل سے دین لیں، فقہ لیں، وہ مسلمان ہے. جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے دین لیں اور فقہ لیں وہ کافر ہے. یہ در حقیقت سب کچھ وہ بغض اہل بیت تھا کہ جو بعد رسول اللہ ایک ڈویژن ہوئی. وہ ڈویژن کیا تھی؟ وہ کیا دو طبقے تھے، پرو اہل بیت، اینٹی اہل بیت. یہ ہم لوگ بہت ہی تکلف سے کام لیتے ہیں کہ جی یہ اور یہ اور یہ، نہ کھل کے سیدھی سیدھی بات، پرو اہل بیت، اینٹی اہل بیت. پورے لوگ تقسیم ہو گئے تھے، پرو اہل بیت تھے، اینٹی اہل بیت. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم پرو اہل بیت ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. آج ہم مارے جا رہے ہیں. کل پرو اہل بیت کون تھے؟ جناب ابو ذر، ان کو بھی مارا گیا. جناب مقداد، جناب عمار، ان کو بھی مارا گیا. جناب حجر بن عدی یا حجر بن عدی، انہیں بھی قتل کیا. کس نے قتل کیا؟ معاویہ نے قتل کیا. وہ صحابی تھے. اور قتل کرنے کے بعد ان کی قبر کو کس نے کھودا؟ وہ معاویہ کے طرفداروں نے. آج کے دور میں اب کوئی بھی سپاہ صحابہ یا صحابہ کا طرفدار نہیں بولا کہ صحابی رسول کی قبر کو کیوں کھودا؟ تم گنبد کے مخالف ہو کہ قبر کو بھی کھود دیا؟ خود وہابیوں سے سوال کیا جائے کہ تم مخالف ہو قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانے کے، لیکن نبش قبر تو تمہارے یہاں بھی حرام ہے. لیکن یاد رکھیں نبش قبر کی جو خواہش تھی وہ خواہش تھی کہ خود پہلے مرحلے میں ابو سفیان اور ہندا نے کی، اور پھر نبش قبر پریکٹیکلی جو ہے معاویہ نے کیا، اور آج کے دور میں معاویہ والوں نے کیا. نبش قبر کیا؟ قبر کو کھودنا. جب یہ احد کے لیے جنگ کرنے آ رہے تھے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ابوا سے جب ان کا گزر ہوا تو ہندا کا بھی اور ابو سفیان کا بھی مشورہ یہ تھا کہ قبر حضرت آمنہ بنت وہب کو کھود دیا جائے. لیکن کچھ لوگوں نے مخالفت کی کہ یہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. بعد جناب حمزہ کی قبر کو اپنے دور میں معاویہ نے کھدوایا، یہاں تک کہ جناب حمزہ کے جسم پہ جب پھاوڑا لگا تو خون بہا، اس وجہ سے دوبارہ قبر کو بند کیا گیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ ہی کے ماننے والوں نے جناب حجر بن عدی کو، جو صحابی رسول اللہ تھے اور جن کی شہادت پہ حتیٰ حضرت عائشہ نے بھی جو ہے وہ معاویہ کی سرزنش کی تھی، ان کی قبر کو کس نے کھودا؟ یہی آئیس نے. کیا سپاہ صحابہ نے یا کسی نے صحابہ کے ماننے والے نے شور مچایا؟ نہیں مچایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی جو ہم نے کل بھی بیان کیا، آج ہی بیان کیا. صحابہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکے تھے. یہ پرو اہل بیت تھے، پرو اہل بیت کی قبر کھود دیں، پرو اہل بیت کا گلا کاٹ دیں، پرو اہل بیت کا سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. عالم اسلام میں جو سب سے پہلے سر بلند ہوا وہ عام تصور ہے امام حسین علیہ السلام کا. کہا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں جو نسل رسول اللہ میں سب سے پہلا سر بلند ہوا وہ امام حسین کا تھا. بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے سر بلند ہوا وہ امام حسین کا تھا. قریش میں جو سب سے پہلے سر بلند ہوا وہ امام حسین کا تھا.
لیکن مسلمانوں میں سے سب سے پہلے سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کر کے موصل سے اس کو دمشق تک لے جایا گیا، وہ سر صحابی رسول اللہ جناب حضرت عمرو بن حمق خزاعی کا تھا۔ کیوں یہ سب کچھ نارمل ہو گیا؟ کیوں اس کو بھلا دیا گیا؟ کیوں کوئی مسجد کا اپنے نام نہیں رکھتا؟ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، وہ مسجد بنائیں کس کی؟ حجر بن عدی کی۔ وہ مسجد بنائیں کس کے نام کی؟ حجر بن عدی کے نام کی۔ وہ ایک مسجد بنائیں اس کا نام رکھے عمرو بن حمق خزاعی۔ وہ مسجد بنائیں اس کا نام رکھے عبد الرحمن بن عدیس، اور بریکٹ میں بھی لکھ دیں من قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھو بناؤ۔ اگر آج اہل بیت سے بغض کرنے والوں کا تم دفاع کرتے ہو اصحاب کہہ کے، تو حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں کا بھی تو احترام کرو اصحاب کہہ کے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم کیسے کہتے ہیں اصحاب کو؟ ان اصحاب کو تم نہیں کہتے کہ جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ اگر اپنے قوانین اور اگر اپنے نظریات کے صحیح معنی میں پیروکار ہیں تو ان اصحاب کا بھی احترام کرو، ان اصحاب کے نام کی مساجد بناؤ، ان اصحاب کے نام کے مدرسے بناؤ، خصوصاً کوئی لال مدرسہ بناؤ اور اس میں لکھو کہ عبداللہ ابن عدیس کون سے اصحاب ہیں؟ اصحاب رضوان میں سے، جن کے فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ تحت الشجرہ ان کی بیعت ہوئی، جنت کی ان کو بشارت ہوئی۔ لکھو برابر میں بریکٹ میں عبداللہ ابن عدیس البلوی، عبد الرحمن ابن عدیس البلوی، اور لکھو بالقاتلان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بناؤ ایک مدرسہ بناؤ اور کہو کہ ہم اصحاب کو ڈسکس نہیں کرتے، تمام اصحاب کو مانتے ہیں، اصحابی کا نجوم۔ تو اصل پرابلم یہی ہے، یاد رکھیں، اصل نظریہ یہی ہے کہ اس کو ہمیں واضح کرنا ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی تمام اصحاب کو نہیں مانتا۔ ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں جو پرو اہل البیت ہیں، وہ ان اصحاب کو مانتے ہیں جو اینٹی اہل البیت ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اہم ترین عبادت کہا گیا ہے ذکر مولا امیر المومنین کو، اور اگلے مرحلے میں باقی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو عبادت کہا گیا، وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا دین کی بقا کے لیے ذکر ہے۔ اب اگر ذکر ہوگا مولا امیر المومنین کا اور باقی اہل بیت کا، باقی ائمہ کا، تو صحیح دین ملے گا، وَإِلَّا یاد رکھیں دین نہیں ملے گا۔ اور دین ملے گا ہی جب ان کا ذکر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر در حقیقت ذکر رسول اللہ ہے، ان کا ذکر در حقیقت ذکر خداوند تبارک و تعالی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اب یہ جو حالات آج کل ہوئے، اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، اگر ہمیں اطلاع ہو جائے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مجلس پڑھنے 1 گھنٹے پہلے نکلیں اور اس وقت کوئی واقعہ ہو گیا، تو بعض دفعہ جو خاص ہمارے دوست احباب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کوئی اس دوران واقعہ تو نہیں ہوا؟ آپ کے علم میں ہے کہ ایک واقعہ تو خود امریکہ میں ہوا، کہ واقعاً اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ جن افراد کو مارا ہے وہ تو اکثر بیچارے ویسے ہی معذور تھے، یا ان کے خاندان کے لوگ تھے۔ بیوی کا تعلق کہاں سے نکل رہا ہے اس کا؟ تاشفین کا، یا کیا نام تھا اس کا، وہ لال مسجد سے۔ وہ شوہر نے جاتے جاتے اور سیدوں کی مشکل کر دی۔ ذلت اسلام کے لیے الگ، اور خصوصاً رسول و آل رسول کے لیے الگ مشکل بنتے ہیں ایسے لوگ۔ اصلا ایسا کوئی کام سید کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک واقعہ ہوا حال ہی میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو آج رات کو، یعنی جو یہاں کی رات تھی، پاکستان میں صبح تھی، پارا چنار میں دھماکہ ہوا اور کتنے مومنین شہید ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے نائجیریا میں ہوا۔ نائجیریا کے بارے میں یاد رکھیں کہ وہاں پر ایک عالم دین ہے شیخ ابراہیم زگزاکی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور ان کی طاقت اور قدرت کے لیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تقریباً یہ 10-12 سال میں انہوں نے 1.5 کروڑ افراد کو شیعہ کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ منظم ترین جو عزاداری ہے وہ اگر یا عراق میں نظر آ رہی ہے یا وہاں نظر آ رہی ہے۔
اب ظاہر ہے کہ وہاں پر وہابیوں کا انفلوئنس ہے، بوکو حرام والوں نے بھی حملہ کیا. اب کیونکہ اتنا خالص آدمی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرمائے، تو اللہ نے امتحان بھی سخت لیا اس شخص سے. 3 بیٹے ماہ رمضان میں قتل ہوئے، 1 بیٹا کل قتل ہوا ہے، 4 بیٹے. آسان نہیں ہے اہل بیت کے لیے کام کرنا. یعنی اللہ نے جو بلند مقام دیا ہے اسی طرح سے مشکلات کی چھلنی سے ان کو چھان رہا ہے، ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے. کیونکہ درجات بلند ہونے میں سے کہ اہم ترین جو درجہ بلند ہوتا ہے وہ اولاد کی موت پہ صبر کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور یہ 3 اولاد اس شخص کی قتل ہو گئی ماہ رمضان میں، 1 کل قتل ہو گئی، 4 بیٹے جوان. گھر پہ حملہ ہوا، 20-22 کے قریب جو مختلف فگر ہے، 25 سے قریب 30 سے قریب افراد جو ہے قتل کیے گئے، درجنوں اس وقت زخمی ہیں. یہ جتنے دشمن اہل بیت ہیں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ان کے باپ دادا خباثت میں بھی ان سے زیادہ تھے، مال میں بھی ان سے زیادہ تھے، طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے. وہ جب ہمیں ختم نہیں کر سکے تو یہ کیا ختم کریں گے؟ یہ تمام وہابیوں کو دقت کرنی چاہیے کہ تمہارے باپ دادا خباثت میں بھی تم سے زیادہ تھے، طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، اور ہم اس پر تعداد میں بھی کم تھے اور طاقت میں بھی کم تھے. حساب یہ لگایا جائے کہ طاقت اور قدرت میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے اور عزت و شرف میں یا تمہارا اضافہ ہو رہا ہے. کل بھی یہ شہادت امام حسین کے پاس ذلیل و خوار ہوئے، اور اس سے پہلے مولا امیر المومنین کے بغض کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے. اور اتنا ہی کافی ہے جو صحیح مسلم میں بیان ہوا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. کہ علی کوئی بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بھی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا. کل بھی بغض مولا امیر المومنین کے ذریعے سے، مولا امیر المومنین سے جنگ کے ذریعے سے لوگوں نے اپنا کفر اور نفاق ظاہر کیا، اور ہم نے اپنا ایمان ظاہر کیا. بعد میں کربلا میں انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا اور اہل بیت کا پرچم بلند ہوا. بعد میں بھی اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو ہم بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے یہ وہابیوں کے سلسلے ہیں کہ اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ بظاہر مسلمان لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کا ایک گروپ ہے بظاہر، ان کو ہم بظاہر مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق یہ گمراہ ہیں، اور یہ سب کے سب وہابی ہیں، سلفی ہیں. اور تم کیا اعتراض کرتے ہو؟ یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بتائیں کہ سب سے زیادہ تو ہمیں انہوں نے قتل کیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں کہ میڈیا کے بغیر نہیں ہو سکتی، کہ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو مارے گئے وہ تو ہم مارے گئے. مثال کے طور پہ جو جلوس نکلا وائٹ ہاؤس کے پاس 40 میں واشنگٹن میں، بہترین کام تھا، اور جہاں ان کے خلاف نعرے تھے وہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کتنے ہم مارے گئے. لیکن اتفاق سے ظاہر ہے کہ جب ہم میڈیا میں نہیں ہیں اور بہت زیادہ کوئی ہم و غم بھی نہیں ہیں، ایک اور واقعے کی جانب توجہ دلائے گو کہ اس کو 1.5 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ سب کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاید ہم نے پہلے توجہ دلائی ہو 2-3 دن میں یا نہ، لیکن پھر دوبارہ توجہ دلائیں. 1700 کیڈٹ کو قتل کیا گیا. کہاں پر؟ اسپائکر میں. کہاں پر ہے اسپائکر؟ تکریت میں. 1700 مومنین کو قتل کیا گیا، جن میں 1650 سے زیادہ بچے تھے. کیا دنیا میں میڈیا میں آیا؟ سولجر. وہ سولجر نہیں تھے، سولجر الگ چیز ہوتی ہے، کیڈٹ کالج کے بچے الگ ہوتے ہیں 16 سال سے 22 سال. نہ ہم نے ڈسکس کیا اور ڈسکس کر کے خاموش ہو گئے. یہ ساری دہشت گردیاں کرنے والے چاہے جنہوں نے پشاور میں کی ہوں وہ وہابی، چاہے جنہوں نے چیچینیا میں کی ہو 2003 میں شاید
یہ ڈیٹ ہمارے ذہن سے نکل گئی 2003 یا اس میں چچیریاں میں انہوں نے کیا تھا کہ پورے اسکول کو ڈائنامائٹ لگا کے انہوں نے مارا تھا. وہ بھی وہابیوں کی تنظیم تھی, اس کا نام تھا ریاض الصالحین. جنہوں نے اسپائکر میں کیا یہ بھی انہی وہابیوں کی تنظیم ہے. کس کی؟ ISIS. تو ساری دنیا میں یہ کر رہے ہیں, اور یہ وقت ہے کہ ہم کلیئر کریں کہ یہ جو جلوہ نظر آ رہا ہے آپ کو ساری دنیا میں کہ شیعہ مرتے ہیں لیکن مارتے نہیں ہیں, یہ نتیجہ ہے اہل بیت سے نسبت کا. اور یہ جو جلوہ نظر آ رہا ہے خون خرابے کا کہ جن کو آپ ہی نے کھلایا ہے, آپ ہی نے پالا ہے, آپ کے یہ پرورش شدہ ہے, آپ کو ڈس رہے ہیں, یہ ہے جلوہ کس کا؟ دشمنان اہل بیت کا. جہاں جو دنیا میں ہو رہا ہے, کوئی بھی معصوم مارا جائے, حکومت الگ چیز ہے, وہاں کی پبلک الگ چیز ہے. فرانس کی حکومت نے بڑا سپورٹ کیا ISIS کو, لیکن وہ جب فرانس کے مظلوم مارے گئے اس پہ ہم اتنا سا خوش نہیں ہے, کیونکہ ہمیں 100% یقین ہے کہ ہمارے زمانے کے امام بھی وہ سادے افراد کے قتل پہ کوئی خوش نہیں ہوتا, اور نہ ہم خوش ہیں. لیکن فرانس کی حکومت کو سوچنا چاہیے تم نے تو پالا تھا ان کو, دنیا بھر کے حاکموں کو سوچنا چاہیے تم نے تو پالا تھا ان کو. اور یہ واضح فرق ہے اہل بیت میں اور اینٹی اہل بیت میں. اور یہی وہ تحریک ہے جو چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی. یہ جو ظہور امام کے بعد مارکا ہوگا سفیانیت کا, صلوات پڑھیں پر محمد, جو ظہور کے بعد اہم مارکا ہے وہ یہی سفیانی ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ صحابہ کا نام لے کے ابو سفیان کی کوئی اتنی تائید کرتے ہیں, ان کا کیا تعلق؟ اصحاب تو بہت سارے تھے, یہ معاویہ سے کیوں اتنے ریلیٹڈ ہیں؟ اگر معاویہ کا بیٹا حیثیت رکھتا ہے تو حضرت ابوبکر کا بیٹا بھی تو حیثیت رکھنا چاہیے. عبداللہ محمد ابن ابوبکر ان کے بارے میں سینسٹیو کیوں نہیں ہے؟ یزید کے بارے میں کیوں اتنے سینسٹیو ہے کہ ہم غم ان کا یہ ہے کہ وہ رحمت اللہ علیہ تھا, کیوں اتنے پریشان ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پوری تحریک جو ہے سلفیت کی اور وہابیت کی در حقیقت یہ سفیانی تحریک ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ ممکن ہے کہ راہ راست پہ آ جائیں, لیکن انہی کے افراد ہوں گے کہ جو امام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے, اور یہی سفیانیت ہے, کوئی شک نہیں. دوسری جانب جو امام کی جنگیں ہوں گی دو اور طاقتوں سے ہیں, اہل روم سے اور یہود سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بقا ہی اسی لیے ہے کہ وہ آ کر ہدایت فرمائیں گے اہل روم کی, اور ایک بہت بڑی تعداد امام کی طرفدار ہو جائے گی. کون سی بڑی تعداد؟ کہ جن کو حقائق کا علم نہیں ہے. اسی طرح یہود میں سے بھی ایک بڑی تعداد جنگ کرے گی, ایک بڑی تعداد امام کی طرفدار ہو جائے گی, اور ایک تعداد جنگ بھی کرے گی. وہ تعداد جو طرفدار ہو جائے گی وہ کون سی ہوگی, کب ہوگی؟ کہ جب امام بحر تبریہ سے, بحر تبریہ کا ہے ابھی بھی ایک جھیل ہے کہ جو فلسطین میں ہے, وہاں سے امام تورات نکالیں گے. اور بعض جگہ بیان ہوا انطاکیہ کی غار سے, اور ممکن ہے کہ دو نسخے ہوں, دونوں روایتیں صحیح ہوں, ممکن ہے کہ دو پارٹ ہوں, اور ممکن ہے دو نسخے ہوں. اور وہ امام لے کے آئیں گے اور یہود و نصارہ کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو ہم اس وارث ہیں ان کے. اور جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ اب کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ کاغذ کو یا لکڑی کو یا لوہے کو کسی چیز کو نہ سمجھا جا سکے کتنے سال پہلے کا. اس کو لیبارٹری میں لے جاتے ہیں, اس کے کاربن کو دیکھتے ہیں, اس کے لیئرز کو دیکھتے ہیں, سب پتہ چل جاتا ہے. تو روایات میں یہ ہے کہ وہ پھر دیکھیں گے کہ واقعی یہ تو اصل چیز ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد یہود کی اور نصارہ کی امام زمان علیہ السلام کی موتی اور فرما بردار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے, یعنی ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ائمہ کی مخالفت سے ہم سب کو. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب نہیں آپ سے بہتر ہے, اور جو نجف یا قم میں بیٹھے ہیں اس کا مطلب نہیں یورپ امریکہ سے بہتر ہے. اصل چیز ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ عاقبت بخیر ہو. لیکن بالآخر اس کے لیے فقط دعا سے مسئلہ نہیں چلے گا. خصوصاً جو یہاں پر والدین ہیں وہ اس جانب توجہ دیں
اور پھر ہم کہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں. ممکن ہے کہ معاذ اللہ پناہ پہ خدا جب انبیاء کے بچے صحیح نہیں ہوئے, ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے ہم بھی نہ دے سکیں. تو یہ نہ کہیے کہ لو یہ اتنی بڑی باتیں کر رہے تھے. وہ نبی کے بچے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمارا بھی کام ہے کہ ان کی ہدایت کریں, دعا ہے کہ ہدایت ہو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے عام نظریہ ہے کہ مومنین یہ کہیں کہ اس کا بچہ بھی تو جاہل نکلا ہے تو میرا بچہ بھی جاہل نکلنا چاہیے. ایسا اس میں تو کوئی نہیں کہتا. اس کا بچہ لگاتار فیل ہوتا رہا تو میرا بچہ فیل کیوں نہ ہو. لیکن دین کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں اوروں کے بچے بھی دین پہ عمل نہیں کر رہے, اوروں کے بچے بھی دین پہ عمل نہیں کر رہے, تو کیا ہوا ہمارا بچہ بھی عمل نہیں کر رہا. تو اوروں کے بچے جو اونڈے اٹھے تو ہمارا اٹھ جائے, نہیں ایسا نہ ہو. اوروں کے بچے فقیر ہو ہمارا نہ ہو, نا فقیر نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ مال کی حیثیت ہے, دین کی حیثیت نہیں. اب اس جانب توجہ رہے کہ یورپ امریکہ میں جو بچوں کا دین باقی ہے اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہوگی کس کو؟ پہلے مرحلے میں ماں باپ کو, اسکول کے سلیکشن میں, محلے کے سلیکشن میں. اب سمجھیں اسکول اور محلہ تو بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس ہر طرح کے حالات نہیں ہوتے, ہر آدمی کے الگ ہے, لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے یا سنڈے اسکول میں بچوں کو لائیں. اتنا تو بالآخر ہو سکتا ہے. اور پھر دوسروں کو بھی کام کرنا چاہیے کہ جس کی 4 سیٹر گاڑی ہے اور اپنے بچوں کو 2 کو لے کے آتا ہے سنڈے اسکول میں, اور دوسری جانب اس کے پاس وین بھی ہے, وہ ایک اور کار خیر کرے. آدھے گھنٹے اگر کوئی ماں باپ نہیں لا پا رہے ہیں یا جاب پر ہیں یا بیمار ہیں یا ایک ماں ہے جو تھک جاتی ہے یا فقط ایک باپ ہے جو تھک جاتا ہے, تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی ذمہ داری. یہ سوچیں کہ اگر یہ امام زمان علیہ السلام کا خدمت گزار بن گیا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ میں اس کو جا کے لے آؤں. اگر یہ بچہ نماز سیکھے گا, اس کے میرے مرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز صحیح پڑھے گا تو میرا ہی فائدہ ہوگا. اس کو میں سیٹرڈے اسکول لے جاؤں گا, وہاں پر یہ واجبات کو سیکھے گا. یہ لڑکا یا یہ لڑکی اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو واجبات بتائیں گے, یہ دونوں مل کے اپنے بچوں کو بتائیں گے, بچے اپنے بچوں کو بتائیں گے, وہ بچے اپنے بچوں کو بتائیں گے. قیامت تک مسئلہ چلے گا, اور آخر میں جب سوال ہوگا کس نے ان بچوں کو سکھایا, تو جواب آئے گا کہ سیٹرڈے اسکول کے ٹیچرز نے سکھایا. سیٹرڈے اسکول کی جگہ کس کی تھی؟ جواب آئے گا کہ جی مولانا کی تھی. سیٹرڈے اسکول لے کون گیا تھا؟ جی آپ لے گئے تھے. تو اللہ کیا ایک چیز کا حساب ہے. اب یہ سوچ لیں کہ امام کا طرفدار بنانے کے لیے اسکولز میں لانا, مدرسوں میں لانا, دینی ماحول جتنا پرووائڈ کر سکتے ہیں کرنا ضروری ہے. اگر کسی کے اپنے بچے نہیں ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, کوئی شخص ریٹائر ہے, تو شرم نہ محسوس کرے کسی کے بچوں کو مدرسے میں لانے کی, بلکہ یہ سوچے کہ میں اس وقت اس طریقے سے امام کی خدمت کر رہا ہوں. یہ نہ سوچے کہ یہ اپنے بچوں کو لائے. ہمارا کام ہے ماں باپ کو سمجھانا. فرض کریں ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم تو انتہائی سست ہیں, نہیں لا سکتے. فرض کریں ہم کہتے ہیں تمہیں امام کا واسطہ, کہتے ہیں امام کا واسطہ تو میں نہیں لا سکتا, میری ہمت نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب اس کو فکر نہیں ہے اپنے بچوں کی تو میں کیوں کروں. یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے اس کو جب اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو میں کیوں آخرت کی فکر نہ کروں. میں اس بچے کو لے آؤں گا, لے جاؤں گا, جس طرح اور دنیا میں کئی جگہ جاتا ہوں, اس کو لے آؤں گا, لے جاؤں گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یہاں کی بات نہیں ہو رہی, بعد میں بھی کہیں اس گفتگو کو سنیں تو سیٹرڈے اور سنڈے اسکول جو ہے اس پر دار و مدار ہے بچوں کے اگلے نظریات کا اور دین کا. ساتھ میں ایک چیز کہ جو ہونی چاہیے, بڑی آئیڈیل ہے اور بعض جگہ ہوتی ہے, وہ یہ کہ ماں باپ میں سے بھی ایک آدمی ضرور سیٹرڈے یا سنڈے اسکول میں آئے اور 1-8 گھنٹے میں اصول دین اور فروع دین, پورے 4 گھنٹے نہیں, بعد میں گروسری کے لیے چلا جائے, 1 گھنٹے میں اپنے واجبات حرام اور محرمات سیکھ لے. کم سے کم ایسا تو ہو کہ بچوں کو جو پتا ہے وہ ماں باپ کو بھی پتا ہو. بچہ کیا صفات ثبوتیہ تو ماں باپ کیسے یہ کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ ہو رہا ہے پرابلم. اور بچے جو چیز کتاب پڑھتے ہیں 1 سال میں, وہ کتاب آپ 2 ہفتے میں پڑھ لیں گے. لیکن کیا ہوگا کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے. تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ بھی آئیں اور شرکت کریں, اور کوئی یہ سوچ کے نہ کرے کہ یہ ہم پھنس جائیں گے, مشکل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, بلکہ حساب رکھیں کہ ہر چیز کا حساب ہے. اگر کسی کو پڑھا دیا, اگر کسی کو مدد کر دی, اگر کسی کو لے آئے, اس نے جو اس دن سیکھا
اس کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ہر علاقے میں جو بھی اسلامک سینٹر ہے، یہاں پر کتنے 4-5 ہیں، جتنے اسلامک سینٹر ہیں ان کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، اپنے بچوں کو وہاں پر ایک اچھا ماحول دیں، اپنے بچوں کے لیے ایسا ارینجمنٹ کریں کہ وہ خوش ہو سکیں وہاں پر، اور یہ سوچ کے کریں. اب بات آ جاتی ہے اپنے بچوں سے کیا مراد ہے؟ جس کے اگر بچے نہیں ہیں، جس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جس کے بچے شادی شدہ ہیں، یا جس کے بچے ہی نہیں ہیں، وہ بھی کام کریں، کیونکہ ہر بچہ کے جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزاروں میں سے ہوگا، اسے ثواب ملے گا. اسی طرح سے کوشش کریں کہ جتنا میں دین کی خدمت کر سکتا ہوں، یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں، ممکن ہے آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے. تو جس طرح اور چیزوں کا مقابلہ ہے، اس میں اللہ کے نزدیک مقابلہ کریں گے، یا اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے، میں اور کرتا ہوں کچھ، اور کرتا ہوں کچھ، اور کرتا ہوں کچھ. ضروری نہیں ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں وہی سیٹرڈے اسکول میں آئیں، یا وہی سیٹرڈے اسکول کے بچوں کو لیتے ہوئے جائیں. جن کے نہیں ہیں وہ بھی کر لیں کام، جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں وہ بھی یہ کام کر لیں گے، سوچ کے کہ یہ بچے پڑھ جائیں گے، مجھے ثواب ملے گا اور قتل ملے گا. جو جو وہ سیکھیں گے، جو جو وہ عمل کریں گے، اس کا ثواب ملے گا. اسی طرح سے کوشش کریں کہ یہ کام مومنین نہیں کریں گے کہ اسلامک سینٹرز وغیرہ میں اچھے جو انگلش اسپیکر ہیں اس کے لیے اپنے بچوں کو لے کے آئیں، پھر اس کے بعد ڈسکس کریں کہ بچہ کیا چاہتا ہے، کتنے بجے چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا اس کی خواہشات ہیں، کون سا موضوع چاہ رہے ہیں بچے، کون سا اسپیکر چاہ رہے ہیں. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عزاداری کو تحریک سمجھیں، قرآن اور اہل بیت سے معلومات کا ذریعہ سمجھیں، فقط اس کو رسم اور انٹرٹینمنٹ نہ بنائیں کہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. حتیٰ ایک بات کہ جو میں نے بعض جگہ کہی اور بعض بزرگوں کو ناگوار بھی گزری، کہ اگر ایک ہی ہال ہوتا، فرض کریں ایک ہی ہال ہوتا، کہ جیسے یہاں فرض کریں ایک مردوں کا ایک عورتوں کا، اور ٹائم بھی بہت لمیٹڈ ہوتا. فرض کریں کہ ایک ہال ہم نے لیا ہے جو ہمیں ملا ہے 8 سے 10 بجے تک، ایک ہی ہال ہوتا، ٹائم بھی لمیٹڈ ہوتا، اور یہاں پہ سوال ہوتا کہ اپنے بچوں کی خواہش کے مطابق ان کی زبان میں مجلس اور ان کی خواہش کے مطابق اسپیکر لایا جائے، یا ہم اپنے انڈیا یا پاکستان کے عزاداری کے مطابق چلیں. تو یہاں پر صحیح روش اور صحیح جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے مطابق کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے انڈیا میں یوں ہوتا تھا، مجھے تو یو پی کی رسم یاد آ رہی ہے، مجھے تو پنجاب کی رسم یاد آ رہی ہے، مجھے حیدرآباد دکن کی رسم یاد آ رہی ہے، مجھے تو سکون ہی نہیں ملا، گریا ہی نہیں ہوا. نا، آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جس پہ شیعہ باقی رہے. یعنی ایک سخت ترین مسئلہ ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے آپ کو ملے، 1 گھنٹہ آپ کو ملا ہے یا انگلش یا اردو، یا بچہ دین سمجھ لے یا ہم مطمئن ہو جائیں. بعض دفعہ کیا کہتے ہیں، ہمیں اطمینان نہیں ہوا نا. اگر آپ نے بچوں کو جناب سیدہ کی آل سے قریب کر دیا، مطمئن ہو جائیں کہ وہ خوشی اور اطمینان کے لیے کافی ہے. اطمینان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر میں پنجاب کا ہوں تو جب تک پنجاب کے دوڑے نہ سنوں تو امام کی بارگاہ میں عزاداری قبول نہیں ہوئی، اور اگر میں انڈیا کا ہوں تو جب تک مین حدیث کا مرثیہ نہ سنوں تو اس وقت تک حق ادا نہیں ہوا، اور اگر میں حیدرآباد دکن کا ہوں تو جس وقت وہاں کے روش میں مرثیہ نہیں ہوا تو جناب سیدہ خوش نہیں ہوئی، اور اگر مجھے رونا ہی اردو کے مرثیے پہ آتا ہے، انگلش پہ نہیں آتا، تو بھی میری عزاداری قبول نہیں ہوئی. نہ، اصل چیز ہے بچوں کو اہل بیت سے قریب کرنا، سب سے اہم چیز. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب اردو کا نہ ہو، مثال دے رہے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ہوتا، آپ کے پاس بجٹ بھی نہ ہوتا، آپ کے پاس جگہ بھی نہ ہوتی، آپ کے پاس پرابلم ہوتے، اب چوائس ہوتا یا بچوں کو پکا شیعہ بنا لے یا اپنی اپنی رسم و رواج دیکھ لے. تو اصل چیز ہے کہ بچوں کو اہل بیت سے قریب کریں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اب آپ کو کوئی امام حسین سے دور نہیں کر سکتا انشاءاللہ، لیکن اگر ہم مجلس میں آ گئے اور بچوں کو ادھر ادھر چھوڑ کے آ گئے، کہ بہت ساری جگہ ہو رہا ہے کیا بچوں کے لیے ہم نے نہیں سوچا ہوا ہے. یا بعض جگہ کیا ہوتا ہے، بچہ فقط وہی آتا ہے کہ جن کو گھر پہ چھوڑیں تو خطرہ ہے کہ جل جلا گئے تو ہمارا پرابلم ہو جائے گا کہ بچوں کو کیوں چھوڑ کے آئے تھے.
تو جو بچہ نہ گاڑی چلا سکتا ہے، نہ جس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور جس پہ ہمارا اختیار چلتا ہے، ہم اس کو لے آتے ہیں، باہری پرابلم ہے. وجہ کیا ہے؟ اب ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے، تو ہم نے مذاق میں کچھ نہ کیا جائے. جو والدین بچوں کی مشکلات کو نہیں سمجھ رہے اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے کا ثواب مل رہا ہے جبکہ ان کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا ایک علاج ہے ان سارے والدین کو جمع کرو، عربی میں 4 گھنٹے مجلس پڑھو کا ثواب مل رہا ہے. اور پھر کہو کہنا آنا، پھر کل فارسی میں ہوگی. 4 گھنٹے بیٹھو ثواب مل رہا ہے. کیوں ثواب نہیں مل رہا؟ کہ مولا کا ذکر ہو رہا ہے، امام حسین کے نام سنا، یہ خود ثواب ہے. مجلس میں جو ہے وہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت تشریف لائے تو فارسی کی مجلس میں بھی تو آئے نا، تو بیٹھو ثواب تو ملا ہے نا. ہم 4 گھنٹے 3 گھنٹے برداشت کر لیں گے دوسری زبان کو، تو بچے بھی نہیں کر سکتے. سوچیں بچوں کا کیا کرنا ہے. بالکل ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ بیٹھیں، ڈسکس کریں، کانفرنس کریں، میٹنگ کریں، ایک لکھیں کیا کرنا ہے. بالآخر ان بچوں کو بچانا ہے دشمنان اہل بیت سے اور شیطان کی راہ سے. حتیٰ اگر والدین کو باہر کھڑا ہونا پڑ جائے، بچوں کو اندر آنا چاہیے. نہیں ہے کہ بچے جو ہے ٹہل رہے ہوں کب فارغ ہوں گے. لیکن جیسے کہ یہاں پہ جگہ ہے، بعض جگہ ہے، تو بلا شک بچوں کو مقدم کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تیری اور تیرے رسول اور تیرے امام کی، تیرے جانشین کی راہ پہ چلانے کی کوشش کی. ہم سے سوال کس چیز کا ہوگا؟ فرض کریں کسی کا بچہ بگڑ جائے، سوال ہوگا نہ، اور ہوگا بھی سوال. سوال کس کا ہوگا؟ تم نے سدھارنے کی کوشش کی تھی، چلو جنت میں جاؤ. ہم نے سدھارنے کی کوشش کی، بچہ چاہے کافر ہو جائے، ہم پر کوئی سزا نہیں ہے. ہم نے سدھارنے کی کوشش نہیں کی اور بچہ بگڑ گیا تو قطعاً ہم بھی سزا میں شریک ہیں اس کے. تو اصل چیز ہے والدین کی ذمہ داری. اس کے بعد کیا ہو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں ہے. لیکن کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بچوں کے لیے جو کر سکتے تھے بینی و بین اللہ، جو توجہ دے سکتے تھے فزکس اور کیمسٹری اور کنڈر گارڈن اور دیگر موضوعات پہ، جس طرح وہاں جا کے کاؤنسلنگ کرتے تھے کہ بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا، کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہا، کیا یہاں پر کمی ہے، کون سا گفٹ دیا جائے. بالکل اسی روش پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا بچہ اہل بیت سے منسوب سیٹرڈے سنڈے اسکول میں 2 گھنٹے کے لیے جانے کو تیار نہیں. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ نظریات جب بیان کیے جاتے ہیں، پبلک ہماری بہترین ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہاں سوال کیا جائے کہ مجلس میں اگر کوئی بسکٹ دے رہا ہے ثواب ہے، قطعاً ثواب ہے. قورمہ دے رہا ہے، بریانی دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، پیٹیز دے رہا ہے، جو دے رہا ہے ثواب ہے، قطعاً ثواب ہے. اگلا سوال کیا جائے کہ سیٹرڈے اسکول میں آپ میں سے کوئی شخص یا سنڈے اسکول جو بھی چلتا ہے بچوں کو بہترین گفٹ دے، ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ میں سے کوئی مالدار آدمی ہے، وہ کہے کہ میں 100 بچوں کو یا 50 بچوں کو جو بھی ہیں، مثال کے طور پہ جو فرسٹ آئے گا اس کو لیپ ٹاپ دوں گا. فرض کی بات ہے، کوئی کر سکتا ہے تو کرے. کوئی سیکنڈ آئے گا اس کو یہ دوں گا، اور جس کی اٹینڈنس اتنی % ہوگی اس کو یہ دوں گا، جس کی 100% ہوگی یہ دوں گا، 20% ہوگی یہ دوں گا، جس کے 1% ہوگی اس کو بھی دوں گا. حتیٰ ہمارا تو رویہ ہمیشہ رہا ہے مدرسے میں کہ جو بالکل نکما ہے اس کو بھی نکالو نہیں، کیونکہ شیطان کی راہیں کھلی ہوئی ہیں. رحمان کی راہوں کو مسدود نہیں کرنا ہے، بند نہیں کرنا ہے، اس کو آنے دو. جو فیل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہ دو، تھوڑا بہت سیکھے گا. یہ وہ کام ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو خود کرنا ہے. جس طرح سے تبرک دینا ثواب ہے، اور وہ دینا اس وجہ سے ثواب ہے کہ اہل بیت سے منسوب ہے. تو اہل بیت سے منسوب جو مدرسہ ہو، اگر وہاں کے بچوں کو فقط اس لیے آپ دیتے ہیں کہ یہ بچے اگر اہل بیت سے آشنا ہو گئے، اگر اس 4 سال کے بچے نے 12 ائمہ کا نام یاد کر لیا تو اپنی نسلوں کو یہ 12 ائمہ کا جب بھی نام یاد کرائے گا اس کا ثواب مجھے ملے. فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جس نے 20 سورہ یاد کی اس کو میں یہ دوں گا، مطمئن ہو جائیں اس کی نسلوں میں جب تک یہ سورہ چلیں گے اس کا ثواب ملے گا. پبلک بہترین ہے، اس کو جب اس طرح سے بتایا جائے وہ کہیں گے ہاں واقعی بات تو صحیح ہے. آپ نے کہہ دیا جس نے 1 پارہ حفظ کیا اس کو میں یہ دوں گا، کربلا بھیجوں گا.
یعنی یہاں پہ آپ سوال کریں میں کربلا جاؤں اور اب واپس آ جاؤں تو ثواب ملے گا. اچھا اس بچے کو ایک سورہ حفظ کرا کے, وہ ایک پارہ حفظ کرا کے اس کو کربلا بھیجوں تو امام حسین خوش نہیں ہوں گے؟ اس میں بھی خوش ہوں گے. زیادہ مال ہے آپ خود بھی چلے جائیں. یہ وہ کام ہے کہ قوم کے بچوں کو آگے لانا ہے, خصوصاً اس ماحول میں کیونکہ شیطانی راستے کھلے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. گو کہ اس موضوع کو عام طور پہ مجلس کا موضوع نہیں سمجھا جاتا, لیکن ہمارے حساب سے ہر وہ چیز کے جس کا تعلق مومنین سے اور اصلاح امت سے ہے وہ مجلس ہے اور راہ امام حسین. وجہ کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو دیا اور مدینہ سے نکلنے کے ہدف کی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا انی لم اخرج اشورا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جد رسول اللہ, کہ میں اگر تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا, میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. لیکن آج دور کیا ہے, کہتے ہیں مجلس میں مزہ نہیں آیا کیونکہ اصلاح تھی. اس کا مطلب ہے امام حسین اور ہم میں کتنا فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 380 ڈگری کا, 360 کا نا, 360 تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, 180 کا. اريد ان امر بالمعروف, میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں. مومن کا مزاج کیا ہے؟ مجلس کوئی امر بالمعروف کی جگہ ہے. واہ, امام حسین فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے نکلا ہوں کس کے لیے؟ اصلاح امت کے لیے, امر بالمعروف کے لیے, نہیں علی المنکر کے لیے, اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے. اب آپ تصور کریں اگر یہ وصیت نامہ کیونکہ مومنین میں کلیئر نہیں ہے لہٰذا زبان کھلتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجلس کوئی امر بالمعروف کی جگہ تھوڑی ہے. مجلس اصلاحی مجلس تو فسادی مجلس چاہیے کیا؟ اصلاح کے بغیر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ امام حسین کا وصیت نامہ کلیئر نہیں ہے. میں بعض دفعہ کہتا ہوں, تقریباً ہر عشرے میں کہتا ہوں, امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کا ایک بینر یا پوسٹر جس میں یہ جملہ لکھا ہو عربی میں بھی اور انگلش اردو میں بھی, ایک تو یہاں لگنا چاہیے تاکہ یہاں والوں کو پتہ چلے کہ یہ جو بلڈنگ بنی ہے امام بارگاہ اور یہ جو مجلس ہے امام حسین کی, اس کا ہدف یہ تھا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ, کہ میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں, نہیں علی المنکر کروں, اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد کی سیرت پہ عمل کروں. اور ایک کاپی سامنے لگنی چاہیے کیونکہ سارا فساد یہاں سے ہے, یہ بھی دیکھتا رہے, ذرا سے تو خوف آئے اس کو بھی. صلوات علی محمد بلکہ یہاں تو میں کہتا ہوں تھوڑا زیادہ لگنا چاہیے جو ایسے چمک رہا ہو فلیش لائٹ کے ساتھ, نہ کہہ سکے یہ ٹیوب لائٹ سے نظر نہیں آ رہا تھا. حقیقت یہ ہے. اب آپ تصور کریں کہ یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب اگر سوال کیا جائے کہ کیا کیا قربان کیا تو سر امام حسین پہ جا کے گفتگو نہیں رکے گی. گفتگو رکے گی کہ حتیٰ بہنوں کی چادروں کو قربان کر دیا. جب ائمہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور معصوم کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو یا ایک اس زاویے سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی اور امام تمام صفات حسنہ میں بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں. بلند ترین مقام پر, علم میں, فہم میں, فراست میں, عقل میں, ہوش میں, شرافت میں, دیانت میں, حسب میں, نسب میں, ہر اہم ترین صفت میں بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں. اور انسانی اہم ترین صفات میں سے ایک صفت غیرت, اور شدید ترین امتحان امام حسین کا اسی صورت میں تھا. اور شدید ترین امتحان حتیٰ خود رسول اللہ کا تھا, مولا امیر المومنین کا تھا, جناب سیدہ کا تھا, امام حسن کا تھا, لیکن شدید ترین امتحان امام حسین کا وہ کس صورت میں کہ جو کچھ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کہ ان دو کا نام اس وجہ سے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں, جبکہ مولا امیر المومنین کی اور بھی بیٹیاں کربلا میں تھیں, رقیہ بنت علی, خدیجہ بنت علی, صفیہ بنت علی, فاطمہ بنت علی, ام الکرام بنت علی. امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں, امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں, جناب عقیل کی بہویں, ان سب کی چادریں چھینی, ان سب کو اسیر کیا گیا.
اور ان تمام مصائب کا علم رسول اللہ کو بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ جب امام حسین مدینے سے نکلے تو معاذ اللہ کو یہ تصور کرے کہ انہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا. سب پتا تھا. اور بلا شک یہ امتحان امام حسین نے دیا اس صورت میں کہ اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے نکلے اس یقین کے ساتھ کہ یہ مصیبت بھی پڑنی ہے. اور اس مصیبت کو دیکھا اپنی آنکھوں سے امام زین العابدین علیہ السلام نے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمام معصومین میں سے سب سے زیادہ سخت امتحان ایک اعتبار سے تو کہا جاتا ہے امام حسین کا، لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین کو نہ دربار میں جانا پڑا، نہ اپنے اہل حرم کے مقنوں کو چھنتا ہوا دیکھا، نہ چادروں کو چھنتا ہوا دیکھا، نہ گوشواروں کو چھنتا ہوا دیکھا، نہ خیموں کو جلتا ہوا دیکھا. تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ مصائب امام زین العابدین پر پڑے. اور تصور یہ کیا جائے کہ جس امام پر سب سے زیادہ مصائب پڑے اسی کی دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، اور انہی امام کا لقب ہے سید الساجدین، اور انہی امام کا لقب ہے زین العابدین. کہ عقل حیران ہو جائے کہ جس پہ اتنے مصائب پڑے اس نے ہی سب سے زیادہ سجدے کیے. وجہ یہ ہے کہ معرفت خدا انبیاء کے درمیان اشرف الانبیاء کو سب سے زیادہ، اور اشرف الانبیاء کے بعد مولا امیر المومنین کو اور ائمہ کو سب سے زیادہ، اور اہل بیت کو سب سے زیادہ. اللہ کی راہ میں قربانی دیتے چلے گئے اور سجدے کرتے چلے گئے. اللہ کی راہ میں ہر قربانی دی اور عبادتیں کرتے چلے گئے. وہی سید الساجدین ہیں اور وہی ذات ہے کہ جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا. یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اہل بیت کربلا پہنچے اور پھر ایک وقت آیا کہ کربلا سے اب مدینے پہنچیں گے. جب مدینے پہنچے اہل حرم تو امام زین العابدین نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ کچھ دیر قیام کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہاں پر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا کما تقدم الیہم فی الوصایا بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا فانا للہ وانا الیہ راجعون. کہ اگر رسول اللہ ہمارے قتل کا حکم دیتے جس طرح سے کہ ہماری محبت کا حکم دیا تھا تو بھی یہ امت اتنا ظلم نہ کرتی کہ جو مودت کے حکم کے بعد ہم پر ظلم کیا. یہی وجہ ہے کہ جب سوال ہوا تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام. ایک وقت آیا کہ شام سے رہائی تو ملی، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ قافلہ شام سے نکلا تو یہ سب گریہ کر رہے تھے. بعض تاریخ میں بیان ہوا کہ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اہل حرم اور گریہ کرتے تھے. گریہ کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ امانت کہ جو امام حسین نے اپنی بہنوں کو سونپی تھی، حضرت زینب کو سونپی تھی، وہ امانت اب امام حسین کے پاس پہنچ نہیں رہی ہے. وہ امانت اب امام حسین کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے. وہ کون سی امانت؟ حسین کی بیٹی کہ جس کو نہ باپ کا سینہ ملا نہ باپ کی قبر ملے گی، جبکہ بہنوں کو اب باپ کی قبر تو ملے گی. امام زین العابدین کو اب باپ کی قبر تو ملے گی، اس قبر پہ سر رکھ کے گریہ تو کریں گے. جناب زینب اور جناب ام کلثوم، جناب حضرت رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، یہ علی کی تمام بیٹیاں حسین کی قبر پہ سر رکھ کے گریہ کریں گی. امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں قبر حسین پہ سر رکھ کے گریہ کریں گی. لیکن حسین کی بیٹی شام کے اسی قید خانے میں قید رہے گی. ہاں مومنوں کہ جب یہ قافلہ پلٹ کے کربلا آیا، رہا ہو کے جب چلے تو پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے کیونکہ حسین کی امانت کربلا میں رہ گئی. اب جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو بیویوں کی گریوں کی آوازیں بلند ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ دو چیزوں پہ نگاہ پڑی. ایک جانب دیکھا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو نانا کے صحابی ہیں وہ پہلے سے پہنچے ہوئے، تو ایک جانب قبر امام حسین پہ نگاہ پڑی. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مصائب پڑنے کے بعد کسی محبت کرنے والے پہ نگاہ پڑے تو آنکھوں سے
آنسو جاری ہو جاتے ہیں. دشت کربلا میں گریہ ہوا, ایک جانب جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھ کے, ایک جانب قبر امام حسین کو دیکھ کے بس مصائب ختم ہو گئے. اور ایک گریے کی وجہ شاید یہ ہو, اور بیویوں نے گریہ کیا ہو اور زبان حال سے کہا ہو کہ اے میرے بھیا, میں بڑی شرمندہ ہوں کہ خالی ہاتھ تیرے پاس واپس آ گئی, تیری امانت کو نہ سنبھال سکی. وہ گریہ کر کر کے زندان شام میں آج بھی قید ہو گئی. ماتم حسین.